الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ رب العالمین کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. اور اللہ رب العالمین تمہارے ان بیویوں کو جن کو تم ان سے زہار کرتے ہو وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں ہو سکتی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اور اسی طرح ان بچوں کو جو تم لے کر پالتے ہو وہ تمہارے حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے. ذالکم قولکم بافواہکم. یہ کچھ باتیں ہیں جو لوگوں نے اپنے زبان پر گھڑ لیے ہیں. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اللہ رب العالمین حق بات بیان کرتا ہے
اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو بڑی اہم باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہا کہ عربوں کے پاس ایک پرانی عادت تھی، ان کی پرانی رسم تھی کہ جب کبھی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے، بیوی سے بیزار ہو جاتے تو یہ جملہ بولتے، انت علی کظہر امی، تمہاری پیٹھ اسی طرح میرے لیے حرام ہے جس طرح میں اپنی ماں کے لیے اپنی پیٹھ کو حرام کر لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تم میری ایک ماں کی طرح ہو، جس طرح اب ماں سے ایسے رشتے، ایسے تعلقات نہیں رکھ سکتے، اسی طرح میں تمہارے ساتھ ایسے تعلقات نہیں رکھتا۔ تو یہ جو زمانے جاہلیت کی رسم تھی، اس کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے ایسے جملے بولنے کی وجہ سے وہ تمہاری بیوی ماں نہیں بن سکتی، تمہاری بیوی تم پر حرام ہو نہیں سکتی۔ تو یہ بات کی وضاحت کی۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ بچے جو تم ان کو لے کر پالتے ہو، تمہارے پالنے کی وجہ سے وہ تمہارے اصلی اولاد نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے۔ آج کے جمعہ میں یہی میرا موضوع ہے۔ جو لوگ جن بچوں کو لے کر پالتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، کیا وہ اصلی بچے ہو سکتے ہیں، ان کے کیا حقوق ادا ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عام طور پر آدمی کسی کو بچے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو لے کر پالتے ہیں، اور یہ پالنا اچھی چیز ہے، پالنا چاہیے۔ ایک بچے پر بہت بڑا احسان آپ کر رہے ہیں، ایک اسے نئی زندگی دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کسی بھوکے کو ایک مرتبہ کھلانے سے اتنا بڑا ثواب ہے، تو ایک بچے کو مستقل پالنا، اس کی پرورش کرنا، اسے پڑھانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانا، یہ سب اتنی بڑی اہم باتیں ہیں اور اتنی بڑی اہم تعلیمات ہیں اور اتنی نیکیوں کا کام ہے، غیر معمولی اجر و ثواب اس پر ملتا ہے۔ جس کو بچے نہیں ہوں وہ بچوں کو لے کر پالتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، بیٹی کی خواہش ہے، ایک بیٹی کو لے کر پالتا ہے۔ کسی انسان کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لڑکے کی خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، بیٹے کو گود لیتا ہے، بیٹے کو لے کر پالتا ہے۔ لیکن جہاں ہم پالتے ہیں، جہاں ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ ادا کرنی چاہیے۔ عام بچوں کی طرح، اپنے خاص بچوں کی طرح ان کے احکام نہیں ہیں، ان کے احکام الگ ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، ان کے اطوار الگ ہیں۔ ان تمام حقوق کو سامنے رکھ کر اور ان بچوں کو لے کر پالنے کا جو مسائل بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان تمام آداب و تعلیمات کو رکھ کر بچوں کو پالیں گے تو وہی حقیقی معنوں میں پرورش ہوگی، ورنہ اس راستے سے بہت سارے غلطیاں، بہت سارے رسومات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ شریعت جو کہتی ہے بچوں کو لے کر پالنا چاہیے، بچوں کو لے کر پالنے سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، بچوں کو گود لینا چاہیے، لیکن یاد رکھو شریعت اس کے تعلق سے بنیادی طور پر 3 احکام بیان کرتی ہے۔ پہلی بات، پہلا حکم، کبھی بھی اس بچے کے ساتھ اپنا نام نسب منسوب نہیں کر سکتے۔ اس بچے کے تعلق سے جو بچہ ہے ہم نے لے کر پال لیا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، ہم نے لے کر پال لیا، ہمارا نام عبد الرحمن ہے۔ اب یہ اگر کوئی پوچھے کس کا بیٹا ہے تو عبد الرحمن کا بیٹا نہیں بول سکتے آپ، اس کی جگہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھنا پڑے گا۔ گرچہ کہ ہم نے بچپن سے پالا ہے، بچپن سے پرورش کی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باپ کا نام لکھنے کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس کا اصلی باپ کا نام لکھنا پڑے گا۔
ہم سالوں سال پالنے کے باوجود بھی ہمارا اپنا نام لکھنے کا حق نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ شریعت میں نسب کی بڑی حفاظت کی گئی، خاندان کی بڑی حفاظت کی گئی. خصوصاً عربوں کے لوگ اتنا اہتمام کرتے تھے وہ اپنے پورے خاندان کے نام یاد رکھتے تھے، بلکہ جانوروں میں اونٹوں کا نسب یاد رکھتے تھے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا باپ ہے بول کر، اور یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی اولاد ہے. اس طرح جانوروں میں بھی وہ نسب کی بڑی حفاظت کرتے تھے. اور اسلام کا بہت بڑا شعار یہی ہے کہ انسان اپنا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ لکھے. یہ غیر تہذیب اور غیر لوگوں کا ایک رسم یہ ہے، اور ان کے ایک طور طریقے یہ ہیں کہ صرف اپنا نام لکھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، بلکہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام بھی لکھنا چاہیے. یہ انتھرٹنگ پروف ہے، یہ اصل دلیل ہے کہ میں اصل باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کا پتہ مجھے معلوم ہے، میں اسی باپ کا بیٹا ہوں. یہ دعویٰ ہوتا ہے. اگر کوئی انسان بچے کو لے کر پالتا ہے، پالنے کے بعد پالنے والا اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے تو اس نے کتنا بڑا گناہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. جو آدمی بچے کو لے کر پالتا ہے اور اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام لکھ لیتا ہے تو اس نے گویا کہ بہت بڑا گناہ کیا، بلکہ جنت اس پر حرام ہو گئی. جنت اس پر حرام ہو گئی. ایک اچھا کام کرنے نکلا تھا، ایک بڑا ثواب کا کام کر رہا تھا، لیکن نسب غلط لکھنے کی وجہ سے، باپ کا نام غلط لکھنے کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، جنت اس پر حرام ہو گئی. اس لیے دیکھیے ہم اپنے بچوں کا نام اپنے باپ کے ساتھ لکھنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک ضمنی مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عام طور پر یہ خاص کر کے کچھ خواتین میں بھی کیا ماحول ہے. خواتین، ایک لڑکی ہے، شادی تک اپنے باپ کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھتی ہے، لیکن شادی کے بعد شوہر کے نام سے لکھتی ہے. مثال کے طور پر لڑکی کا نام عائشہ ہے، شوہر کا نام زید ہے، عائشہ زید لکھتی ہے. غلط ہے، بالکل ناجائز طریقہ ہے، بالکل غیروں کا طریقہ ہے، بالکل مغربی تہذیب کا کلچر ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، چاہے وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو، لیکن جب اپنا باپ کا نام لکھنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اسے چاہیے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھے. جہاں شوہر کا نام لکھنے کی باری آتی ہے، جہاں شوہر کا نام لکھنا رہتا ہے، وہاں اپنے شوہر کا نام لکھیں گے. تو اس بات کی بڑی اہمیت کے ساتھ دینی چاہیے کہ انسان اپنے نام کا ساتھ اپنے باپ کے نام کے ساتھ لکھنا چاہیے. یہ نسب کی حفاظت، یہ پہلی چیز. بچے کو ہم لے کر پال رہے ہیں، پالنے کا سب سے بڑا بنیادی حق اس پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اصلی باپ کا نام ہی لکھیں گے، اپنا نام نہیں لکھ سکتے. دوسرا مسئلہ، دوسرا حکم، جب ہم بچے کو لے کر پالتے ہیں، یاد رکھو ہمارے پالنے کی وجہ سے وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ بالغ ہو گیا، وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ جو لے کر پالی ہے عورت یا مرد، وہ دونوں سے پردہ کرنا پڑے گا. ان دونوں سے پردہ ہے ان کے درمیان. ایک عورت ہے زینب، بچے کو لے کر پال لی ہے، بچہ بالغ ہوا، زینب کو چاہیے کہ اس بچے کے سامنے پردہ کرنا پڑے گا، سامنے نہیں آ سکتی. اسی طرح ہم لڑکی کو لے کر پال لیے ہیں تو لڑکی کو لے کر پالنے والا جو بظاہر باپ نظر آ رہا، حالانکہ وہ باپ نہیں ہے، لیکن بچی بالغ ہونے کے بعد، لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس آدمی کو چاہیے کہ اس بچی سے پردہ کرے گا. پردے کے احکام لاگو ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا اصلی اولاد نہیں ہو سکتی، حقیقی باپ نہیں ہو سکتا اور حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، حقیقی ماں نہیں ہو سکتی. پردے کے تمام رولز فالو کیے جائیں گے، تمام قانون نافذ کیے جائیں گے. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب بچے کو ہم لے کر پالتے ہیں، پالنے کے بعد وراثت میں اسے حق دیا نہیں جا سکتا. وراثت میں بحیثیت وارث وہ نہیں ہو سکتا، جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے عبداللہ، بچے کچھ نہیں ہے اسے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹیاں ہیں، کوئی نہیں ہے.
ایسی حالت میں بچے کو لے کر پال لیا، اب اس کا انتقال ہوا، جائیداد کس پر جائے گی؟ جائیداد جب بچے نہ ہونے کی صورت میں اس کے بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگی جائیداد۔ یہ بچے کو جو لے کر پال لیا ہے اسے کوڑی نہیں مل سکتا، اسے وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ یہ 3 قانون ہیں، ایک اپنا نام نہیں لکھ سکتے، دوسرا اسے بالغ ہونے کے بعد اس کے ساتھ پردے کے لوازم قانون نافذ ہو جائیں گے، اور تیسرا وراثت میں اسے حصہ دیا جا نہیں سکتا۔ یہ 3 احکام کو لاگو کر کے، ان 3 بنیادی حقوق کو سامنے رکھ کر کے ہم بچوں کو پالنا چاہیے۔ شریعت بچوں کو پالنے سے روکتے نہیں، بلکہ بہت نیک کام ہے، لیکن اس سے کچھ آداب ہیں، کچھ تعلیمات ہیں، اسے سامنے ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا دیکھیے، شریعت میں یہ 3 احکام بتائے گئے ہیں، یہ 3 قانون بتائے گئے ہیں، اس میں بھی کچھ ذرا گنجائش دی گئی ہے، ذرا اس میں گنجائش دی گئی۔ پہلے مسئلے میں جیسا کہ ہم نے کہا، ہم بچے کو لے کر پالنے کے بعد ہم اپنا نام وہاں نہیں لکھ سکتے۔ جہاں سرپرست کی بات آ رہی ہے، اگر کوئی یہ کہے یہ بچہ کس کی ذمہ داری میں ہے، یہ بچہ کس کی کفالت میں ہے، یہ بچہ کس کی زیر نگرانی میں پڑ رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہم جو لے کر پالے ہیں وہاں ہم اپنا نام لکھ سکتے ہیں، سرپرست کے طور پر، باپ کے طور پر نہیں لکھ سکتے کبھی بھی۔ اور یہ مسئلے کہاں آتے ہیں؟ عام طور پر مدارس میں داخلہ دینا ہو، اسکول میں داخلہ کروانا ہو، یا اسی طرح دفتر کی لکھاوٹ ہوتی ہے، دفتر کے مقام کا کیا ہے، دفتر کے مسائل جب شروع ہوتے ہیں، ایسے وقت پر یہ سب مسئلے سامنے آتے ہیں، بسا اوقات فتنے کا باعث بن جاتا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، فساد شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو بچے سے پالے ہیں، اب بڑا ہونے کے بعد ہمیں باپ کا حق حاصل نہیں، اور اس طرح رونا دھونا ہوتا ہے، بڑے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کہتی ہے بچپن سے بولتے آنا چاہیے، بچپن سے اس بچے کو بولتے آنا چاہیے، کیا بول کر ہم نے آپ کو لے کر پال لیا ہے، آپ ہمارے حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے، اور ہم آپ کے حقیقی ماں باپ ہو نہیں سکتے۔ یہ پہلے سے تعلیم دینے کو شریعت زور دیتی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے، امی ابا بول کر بلا سکتا ہے، وہ ہم بیٹا بول کر بلا سکتے ہیں، وہ امی ابا بول کر بلا سکتا ہے، بلانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نسب کا دعویٰ نہیں کر سکتا انسان۔ اسے چاہیے کہ اس کے اصلی باپ کا نام ہی لکھنا پڑے گا۔ اگر اصلی باپ کو انہیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ایسے حالت میں تب بھی وہ کالم خالی چھوڑ دیں گے، آپ وہ کالم خالی چھوڑ دیں گے، دفتر کا ہو یا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، وہ جگہ خالی چھوڑ دیں گے، لیکن سرپرست کے طور پر ہم اپنا نام وہاں لکھ سکتے ہیں، بس اتنا ہی۔ تو اس پر یہ توجہ ہونی چاہیے، اس میں یہ تخفیف کی گئی کہ سرپرست کے طور پر ہم اپنا نام درج کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتایا گیا کہ وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد یا بچی بالغ ہونے کے بعد، ابھی جو لے کر پالنے ہیں بظاہر ماں باپ ہیں یا اصلی ماں باپ نہیں ہو سکتے، پردہ کرنا چاہیے۔ پردے کا قانون ہٹانا چاہیں گے، پردے کا قانون آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بچپن سے ہی دودھ پینے کی عمر میں اس بچے کو ہم لیے ہیں تو وہ عورت دودھ پلانی پڑے گی، دودھ پلانا ہوگا۔ دودھ پلانے کی وجہ سے وہ رضائی ماں ہو گئی، اس کا شوہر رضائی باپ ہو گیا، اس کے اصلی بچے اس کے رضائی بھائی بہن ہو گئے، اور رضائی بھائی بہن میں، رضائی ماں بچے میں، اس میں پردے کے حکام نہیں ہو سکتے۔ یہاں بغیر پردے کے، جس طرح خاص بھائی بہن آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس طرح یہ بچے بھی شمار کیے جائیں گے۔ پردے کے احکام ان پر لاگو نہیں ہو سکتے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ رضاعت ہونا پڑے گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی مرد سے، اجنبی مرد سے بات کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ لیا تو بھانپ لیا کہ یہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ کہا انہ اخی من الرضاعہ، کہا کہ اللہ کے نبی پریشان مت ہوئے، غصہ مت ہوئے، اس لیے کہ یہ آدمی میرا رضائی بھائی ہے۔ اب جب رضائی بھائی ہے تو مل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ خاص بھائی بہن جس طرح بغیر پردے کے رہتے ہیں، اس طرح یہ بھی بغیر پردے کے رہیں گے۔
تو یہ رضاعت ہونا چاہیے، رضاعت ہو، اگر رضاعت ثابت ہو رہی ہے، بچپن میں ہم نے عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے، تو ایسی صورت میں پردے کا قانون اٹھ جائے گا، پردے کا کوئی قانون باقی نہیں رہے گا، بلکہ شریعت نے اس کو یہاں تک زور دیا ہے۔ کیسا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے ابو حذیفہ، انہوں نے ایک بچے کو لے کر پال لیا تھا جن کا نام تھا سالم۔ اب بچے سے لے کر پال لیا تھا، دودھ نہیں پلایا تھا انہوں نے، رضاعت نہیں ہوئی تھی، بچہ بول کر بچے سے پالتے آئے، بڑے ہو گئے۔ بڑے ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، کیا نازل ہوئی؟ جن بچوں کو تم لے کر پالتے ہو وہ بچے تمہارے حقیقی اولاد نہیں ہو سکتے، چنانچہ وہ اجنبی ہیں، ان سے پردے کا قانون لاگو ہوگا۔ تو سہلہ جو عورت تھی جو انہوں نے لے کر پال لیا تھا، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک بچے کو لے کر پال لی تھی سالم بول کر، اب وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے، میں نے اسے بچے سے پالا ہے، اب قانون یہ آیا ہے کہ پردے کا قانون لاگو ہو چکا ہے، میں پردہ کرنا ہے، مجھے پردہ کیا نہیں جا رہا ہے، میں کیسے پردہ کروں اس بچے کو جو کہ میں نے بچے کی طرح پالا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ قانون ہوتا ہے، آپ کو پردہ کرنا ہی پڑے گا، اگر پردے کا قانون نہ ہونا چاہتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اسے دودھ پلائیں۔ اب یہاں مسئلہ تعجب کا ہوا۔ سہلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی انہو رجل کبیر، بڑا ہو چکا ہے، وہ بڑا ہو چکا ہے، اور ایک روایت میں کہا انہو ذو لحیۃ، داڑھی آ چکی ہے، اسے داڑھی والا ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمت انہ رجل کبیر، مسکراتے ہوئے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بڑا ہے بول کر، اسے داڑھی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے پلانا پڑے گا۔ تو یہاں دیکھیں بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے باوجود بھی دودھ پلانے کی تعلیم دی گئی، اگر پردے کا قانون ہٹانا چاہ رہے ہو تو یہ دودھ پلانا پڑے گا، ورنہ پردہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کر راوی حدیث کہتے ہیں فَأَرْضَعَ خَمْسَ رَضَعَةٍ، 5 مرتبہ انہوں نے دودھ پلایا، نکال کر پلایا، وہ الگ مسئلہ علمی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کیا ہے، رضاعت ثابت ہونے کے لیے اسی حدیث سے قانون بھی بنایا گیا کہ کسی بچے کو ہم لے کر پالتے ہیں کم سے کم 5 مرتبہ دودھ پلانا چاہیے اس بچے کو، تبھی جا کر وہ رضائی ماں، رضائی بچہ ہو سکتا ہے، رضائی بیٹا ہو سکتا ہے۔ 3 بار 2 بار ہو تو کوئی اس میں کیا ہے اجنبی رہے گا، رضائی بھائی بہن کا، رضائی ماں کا رشتہ نہیں رہے گا، 5 مرتبہ پلانا ہوگا اسے۔ تو دیکھیے پہلا مسئلہ کیا ہے، اپنا نام جوڑ نہیں سکتے اور اس کی جگہ سرپرست کے طور پر نام لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے قانون میں کیا ہے کہ پردے کا قانون لازم آئے گا، اگر پردے کا قانون ہٹانا چاہ رہے ہیں تو یہ دودھ پلانے کا مسئلہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ، جائیداد میں اسے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے کہ ایک جگہ سے اسے وراثت میں آپ اسے حصہ دے سکتے ہیں، ایک ایسا واحد راستہ ہے جس راستے سے آپ اسے پراپرٹی میں اسے حصہ دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں۔ کیسے؟ وصیت کے راستے سے۔ شریعت کہتی ہے ایک انسان کو چاہیے اپنے مال میں کچھ وصیت کر کے جا سکتا ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے، اسے اجازت دی گئی ہے اپنے مال میں کتنا وصیت کرے گا، 1/3 مال کا تہائی حصہ، تیسرا حصہ کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 90 لاکھ روپے ہیں، 90 لاکھ میں 30 لاکھ کی وصیت وہ کر سکتا، اس سے زیادہ کرنے کی اسے اجازت نہیں، بلکہ شریعت وہ ثلث کثیر، بلکہ شریعت کہتی ہے وہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہو، اور کم کرے تو اچھا ہے، اور کم کیے تو بھی اچھا ہے۔ 90,000 میں 30,000، 90 لاکھ میں 30 لاکھ تک آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے مرنے والے کو اس کی سہولت کے لیے، اس کے نیکیاں کمانے کے لیے، مرنے کے بعد اسے نیکیاں ملنا ہے تو اپنے مال کی 1/3 وصیت کر کے وہ جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو خواہش پیدا ہوئی کہ مسجد کو میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں،
اب وہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا. مدرسے کو میں پیسہ دے رہا ہوں, فلاں یتیم کو میں دے رہا ہوں, فلاں غریب کو میں دے رہا ہوں, اسی طرح میں اس بچے کو دے رہا ہوں جو میں نے اس بچے کو لے کر پال لیا تھا. اب اسے کوئی نہیں ہے, آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کی زندگی سنوارنے کے لیے, اس کی زندگی کی ضروریات کے لیے میں اسے کچھ رقم دے رہا ہوں, تو اسی 30 لاکھ روپے کے اندر اسے دینا چاہیے. باقی کے 60 لاکھ میں چھین نہیں سکتا ہو. باقی کے 60 لاکھ کیا ہے, اس میں وصیت نہیں کر سکتا, اس میں اولاد, اصلی اولاد بانٹ لیں گے پورے پیسے, اور یہ 30 لاکھ میں وہ بانٹ سکتا ہے. اچھا, وہ چاہے وہ 30 لاکھ پورے بھی دے سکتا, یا نہیں تو کتنے اسے ارمانے ہیں, مسجد کو ذرا پیسہ ہے, مدرسے کو ذرا ہے, اور غریب کو ذرا ہے, اور یہ بچے کو ذرا ہے, اسی 30 لاکھ میں بانٹے گا. وہ چاہے تو ایک ہی کو پورے کو دے دے گا, یا نہیں تو اسی 30 لاکھ میں کیا ہے, پورے کو تقسیم کر سکتا ہے. تو یہ وصیت کے راستے سے اسے وہ حصہ مل سکتا جو بچے کو ہم نے لے کر پال لیا ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, باپ نے وصیت بھی نہیں کیا, وصیت بھی نہیں کیا, ایسے اس کا انتقال ہوا, تب تو اسے کسی صورت میں تو ملے گا ہی نہیں. ہاں, اگر بچے جو اس کے اصلی بچے ہیں انہوں نے اس پر رحم کرتے ہوئے, ایثار و قربانی کا جذبے سے کام لیتے ہوئے, وہ بچے مل کر آپس میں مل بانٹ کر 10,000 5,000 اس طرح مل کر دے سکتے ہیں, اسے کوئی مسئلہ نہیں. وہ ان کی محبت کی بات ہے, ورنہ وہ حقدار نہیں ہو سکتا. اگر اسے پیسہ دینا ہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے, اور ریٹنگ ہونا چاہیے. بولنا کافی ہے, لیکن آگے چل کر احتیاط کے طور پر بسا اوقات اولاد باغی ہو جاتی ہے, ان کی نیت بدل جاتی. کہتے ہیں کہ ایسی کوئی وصیت نہیں کی تھی بول کر, اس سے کیا کرنا چاہیے, باقاعدہ رائٹنگ تحریر ہونا چاہیے, میں اپنے مال کا اتنا حصہ اسے میں دینا چاہ رہا ہوں, یہ وصیت لکھنا, اور اس پر 2 گواہ کی صحیح دستخط ہونی چاہیے. تب جا کر کیا ہے, یہ ریٹنگ میں ہوگا تو آگے چل کر کوئی مسئلے نہیں ہوں گے, کوئی فساد فتنے نہیں ہوں گے, امانت کی جگہ پر پہنچ جائے گی. تو یہ 3 بنیادی مسائل ہیں, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح حضرات, یہ ایسا مسئلہ ہے جو بس ہمارے معاشرے میں کثرت سے پایا جاتا ہے. بسا اوقات کئی گھرانے ایسے ہیں جن کو یہ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلط تعلیمات, غلط آداب ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ, بھیانک نتائج آ جاتے ہیں. اور دیکھیے, یہ ایسا حساس مسئلہ ہے اور یہ ایسا بڑا مسئلہ ہے, خود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل نکاح اسی مسئلے کی بنیاد پر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیویاں ہیں, 11 بیویاں. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے, آپ کی جو 11 بیویاں ہیں, 11 بیویاں بڑے مقاصد کے طور پر اللہ کے میں نکاح کی, دعوتی کام کے لیے. دعوت, ایک بیوی سے نکاح کرنے کی وجہ سے دین کا بہت بڑا فائدہ ہوا, دین کے کام میں بہت ترقی ہوئی. ایک مستقل موضوع ہے, اللہ کے نبی نے کس بیوی سے نکاح کرنے سے کتنا دین کا فائدہ ہوا, یہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر بات واضح کروں گا, یہ اہم موضوع بھی ہے. اور اسی طرح جہاں اللہ کے نبی نے کئی مقاصد کی بنیاد پر جو آپ نے نکاح کیا, اسی میں ایک بڑا مقصد تھا اس مسئلے کا, جو آپ نے ایک مستقل آپ کا نکاح ہوا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا. کیسے, اس کا پورا پس منظر یہی مسئلہ ہے. اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, جب ان کا نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو گفٹ کے طور پر, تحفے کے طور پر, ہدیے کے طور پر حضرت زید بن حارثہ کو ہبہ کر دیا, تحفہ دے دیا. یہ میرا غلام ہے اور میں آپ کو یہ تحفہ دے رہی ہوں. حالانکہ وہ پہلے آزاد تھے, غلامی کا توق پڑ گیا تھا, لیکن غلامی کے ذریعے سے چلے آ رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے نکاح کے بعد میں تحفے کے طور پر زید کو تو کیا ہے عطا کر دیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کو غلامی سے آزاد کر کے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا, اپنے بیٹے کا درجہ دیا. لے پالک بیٹا, ابھی مسائل نازل نہیں ہوئے تھے, لے پالک کے کیا کیا مسائل ہیں, ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. اپنا بیٹا بنا لیا. عربوں کے پاس ایک پرانی روایت یہ تھی, وہ جس کو لے کر پال لے تھے, وہ پالنے والا ہی دعویٰ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے,
یہ ان کی رسومات میں سے تھی. اسی لیے زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے. یہ محمد کے بیٹے زید ہیں. قرآن کی اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی جو 3 بیٹے تھے آپ کی موجودگی میں ہی ان کا انتقال ہوا. عبداللہ، قاسم، ابراہیم، یہ 3 بیٹے تھے اللہ کے نبی کے، خاص بیٹے تھے، اصلی اولاد تھے، لیکن ان کی موجودگی میں ہی ان 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا. اب یہاں کیا وضاحت کر دی گئی، یہ زید محمد کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اس طرح سے یہ قانون کو ہٹایا گیا. اور اس کے بعد عربوں کے اندر ایک عادت یہ تھی، جب بچے کو لے کر پالتے ہیں، پالنے کے بعد اسے شادی کر کے دیتے ہیں. اب وہ بیوی آتی ہے اس کی بچے کی، وہ پالنے والا کیا کرتا ہے، وہ اسے کیا ہے بہو بنا لیتا. اب ظاہر سی بات ہے بہو اور سسرے میں پردہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان باپ بیٹی کا رشتہ قائم رہتا. جوائی ہے اور ساس ہے، ان دونوں کے درمیان پردہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے ہمارے رسومات میں غلط چل رہا مسئلہ، سالی سے پردہ ہے، پردہ نہیں کرتے. ساس سے پردہ نہیں ہے، ساس سے پردہ ہو رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ مسئلہ کیا ہے، جوائی داماد ہے، ساس ہے، ان کے درمیان پردہ نہیں ہے، اور بہو سسرے کے درمیان پردہ نہیں ہے. تو اسی طرح عربوں کے اندر یہ بھی قانون انہوں نے رواج کر لیا تھا کہ ہم جس بچے کو لے کر پال لیے ہیں، اب اسے شادی کر کے دینے کے بعد وہ اس کی بیوی ہمارے حق میں بہو ہو گئی، میں سسرا ہو گیا. اس وجہ سے کیا ہے اپنے حقیقی درجے کا، انہوں حقیقی بیٹے کا درجہ دے دیا تھا. اور اس قانون کو توڑنے کے لیے اللہ رب العالمین کیسے، دیکھیے کیا کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے لے پالک بچے تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے پھوپھو کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کروایا. کون؟ اللہ کے نبی نے نکاح کیا، جوڑا تیار ہوا، نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد کیا ان کو رخصتی بھی ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ ہوا یہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں چلا. اختلاف ہوتے گئے، اختلاف، جھگڑے، فساد ہوتے گئے. دونوں کے خیالات ذرا الگ ہو رہے تھے، مزاج الگ ہو رہا تھا، دونوں کے خیالات الگ الگ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ دن تک رشتہ نبھ نہیں سکا. بار بار زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی میرا رشتہ ذرا جم نہیں رہا ہے، ہمارے درمیان انبن بہت ہو رہی ہے، اتفاق کا ماحول نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے بار بار سمجھا کر بھیجا، کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اے زید اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھو، اپنے گھر میں رکھو. مطلب کیا ہے، اپنے زوجیت میں رکھو، طلاق مت دو، اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرنے کی تعلیم دی گئی؟ عام طور پر عورتوں پر مردوں کی جانب سے بہت سارے ظلم ستم ہوا کرتے ہیں عام طور پر. تو اس طرح کہا تمہاری جانب سے کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے، تم کبھی ظلم کرنا بیٹھو، اس لیے کیا ہے اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اپنی بیوی ہونے کے ناطے اپنے زوجیت رشتے میں رکھو. لیکن یہ طلاق ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا یہ طلاق ہو کر رہے گی اور یہ بیوی، یہ عورت تمہاری بیوی بنے گی. یہ پہلے سے اللہ رب العالمین طلاق ہونے سے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ. اللہ کے نبی بار بار اپنے دل میں خوف محسوس کرتے، ڈرتے، پریشان ہوتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، عربوں کے معاشرے میں اسے بہو کہا جاتا ہے. اب اس رشتے کو میں بہو کیسے اپنا سکتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں کیا بدنامی ہوگی. یہ مسئلے کو لے کر اللہ کے نبی بہت خوف کھا رہے تھے. لیکن قرآن نے کہا وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، تمہیں اللہ سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے. حقدار کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے کے حقدار ہیں آپ دوسروں سے مت ڈریے. تو یہ ہوا آخر کا رشتہ نہیں، بڑی مشکل سے 1 سال ان کی زندگی گزری. اس کے بعد دونوں کے درمیان طلاق ہو گئے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، کہا کہ دونوں کے درمیان جدائی ہوئی، طلاق ہوا. طلاق ہونے کے بعد اس کے بعد عدت گزری 4 مہینے 10 دن. عدت گزرنے کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، کہا کہ اے نبی زینب بنت جہش آج سے تمہاری بیوی ہے، آج سے تمہاری بیوی ہے. دیکھیے اس رسم کو توڑنا تھا اللہ رب العالمین کو.
کہ کیا ہے یہ واقعی معنوں میں جب حقیقی بیٹا نہیں ہوا تو بہو بھی نہیں ہو سکتی، جب بہو نہیں ہوئی تو یہ سسرا ہو نہیں سکتا، ان دونوں کے درمیان پردے کا حکم لازم ہے، جبکہ شادی ہو سکتی ہے، پردے کی جس سے پردہ کیا جا سکتا ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پریکٹیکل طور پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے اس مقصد کے چن لیا، اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تب جا کر یہ رسم ٹوٹی اور یہ سارے لوگوں کو مسئلہ معلوم ہوا، اور یہ ایسا برکت والا رشتہ تھا اور یہ ایسی برکت والی شادی تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ بہت فخر کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ تمام شادیوں میں رولز رہا۔ رولز کیا؟ رولز نکاح ہونا ہے، 2 گواہ ہونا ہے، ولی کی ضرورت پیش آتی ہے، ایجاب قبول ہونا ہے، مہر ہونا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مہر نہیں تو نکاح نہیں، ولی نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں، ایجاب قبول نہیں تو نکاح نہیں۔ ابھی نکاح کے لیے رولز ہیں، یہ اس رولز کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ایک ایسی واحد بیوی تھی یہ رولز نہیں ان کے لیے۔ خود اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر ان کا نکاح کروا دیا۔ اب نکاح کرو 7ویں آسمان پر نکاح کروا دے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں نے باقاعدہ خود اللہ نے نکاح پڑھا ان کا اور ولی خود بنا، نہیں، یہ نہیں، بس وہی کے ذریعے بات نازل ہو گئی کہ آج سے زینب بنت جحش تمہاری بیوی ہے، تم اپنی اسے زوجیت میں رکھ لو۔ یہیں سے کیا ہے باقاعدہ میاں بیوی بن کر، اور یہ زینب بنت جحش امہات المؤمنین کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ تو یہ رولز ہو گئے، اور اسی طرح اللہ کے وسلم اس شکریہ کے طور پر جو آپ کو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر ہی نکاح کر دیا تھا اور ان کا رشتہ وہیں طے ہوا تھا، اس شکریہ کے طور پر اللہ کے نبی نے اس ولیمہ کو شاندار بنایا۔ باقاعدہ ہر ولیمے میں کیا ہے، ہر شادی میں، ہر ولیمے میں ستو کا آٹا کھجور کے ذریعے ولیمہ ہوا، لیکن ایک ایسا ولیمہ تھا جس میں باقاعدہ بکری ذبح کی گئی، گوشت کی دعوت ہوئی۔ تو یہ تمام بہت خوشیاں ہو گئے۔ اسی لیے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تمام ازواج مطہرات کے مقابلے میں فخر سے کہتی تھی کہ میں وہ بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے وہ رشتہ عطا کیا ہے، 7ویں آسمان پر ہی میں رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو اس مسئلے کو لے کر بہت فخر، خوشی اور محسوس کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں تعلیمات ہیں، بچے کو لے کر پالنے کے مسائل یہ ہیں، اور ان آداب کو سامنے رکھ کر ہم پالتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارا طریقہ پالنا بھی باعث خیر ہو رہا ہے اور ثواب کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اور ان تمام تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ ہو سکتا ہے، بڑے فتنے ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ بچے کو پہلے سے بولتے آنا چاہیے کہ ہم تمہیں لے کر پال لیے ہیں، اور یہ جذباتی رشتے جو ہوتے ہیں ہم کیسے بولیں گے، کیسے کریں گے، یہ جذباتی ہر انسان کی فطرت میں ہے، لیکن یہ جذبات رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ جذبات ہمارے شرعی مسائل میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اور باقاعدہ وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مسائل کو آداب سے تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر شعبے میں صحیح مسئلے کو جان کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتم أكبر.